کس طرح یہ جلال الدین قاسمی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اصل تو قرآن و حدیث ہے، ہم یعنی قرآن و حدیث پر ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھا کرتے ہیں یہ اہل الحدیث اللہ کے نام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے، یہ اہل الحدیث کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے تمہیں اہل الحدیث بنایا ہے، تو بتاتے نہیں ہیں، ان کے پاس دلیل ہے نہیں۔ شیخ اتنا مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں اور تمام چیزوں میں ہم نے پڑھ رکھی ہے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ مکروہ تحریمی کیا اور مکروہ تنزیہی کیا ہے۔ ایک حدیث پڑھنے کے لیے آدمی کو سلیقہ نہیں، ابھی کھڑا کر دیا جائے کہ ایک حدیث پڑھ دو، ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا آدمی ہے ان سے۔ عجیب بات ہے، یہاں جتنے بھی عاقل موجود ہیں، ایک بات کہی گئی اس پر حدیث پاک پیش کی گئی۔ یہاں تو آدمی پوری تقریر کر جاتا ہے، نہ ایک آیت پڑھتا ہے نہ ایک حدیث پڑھتا ہے۔ یہاں ہر دعوے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے اور آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، ایک گروہ، لا تزال طائفۃ، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا۔ اسے رسوا کرنے والے قطعاً اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے، علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں، یعنی اہل الحدیث ہیں۔ اور یہاں میں فرق بتا دوں، محدث ایک اصطلاح ہے جو خاص ہے اور اہل الحدیث عام ہے۔ محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو، جو حدیث کو لکھے، حدیث کا سماع کرے، حدیث کو روایت کرے، اور اہل الحدیث عام ہے۔ محدث اور اہل الحدیث کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر محدث اہل حدیث ہوتا ہے، ہر اہل حدیث محدث نہیں۔ اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے علی ابن مدینی کا تبصرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ وہ گروہ جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا، میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت، جبکہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوا کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الجنہ کو اہل الجنہ بھی کہا ہے، اسی طریقے سے اصحاب النار کو اہل النار بھی کہا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا، زمانے نبوی سے لے کر کے۔ اب ظاہر ہے کہ زمانے نبوی کے اندر افتراق نہیں تھا، عہد نبوی کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا، فرقے بعد میں بنے، اور یہ فرقہ زمانے نبوی سے تا قیام قیامت رہے گا۔ اب اس حدیث کے آئینے میں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ طائفہ کون ہے، اور حضرت علی ابن مدینی کا حوالہ، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، الحمدللہ۔